وہ دلارا نبی۔ ان کو غم تھا اگر تھا غم امتی، ان کی ہوگی صدا حشر میں امتی۔ ان کو غم تھا اگر تھا غم امتی، ان کی ہوگی صدا حشر میں امتی۔ ڈوبتے کو ملا ہے کنارہ نبی، میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ کام تھا جو بھی اچھا سکھایا ہمیں، راستہ جو تھا سیدھا دکھایا ہمیں۔ کام تھا جو بھی اچھا سکھایا ہمیں، راستہ جو تھا سیدھا دکھایا ہمیں۔ عدل و انصاف کا تھا سہارا نبی، میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ اپنے اور غیر سے خوب تھا ان کو پیار، رحمت دو جہاں غم کے ماروں کا یار۔ پڑ گئی مشکلیں پر نہ ہارا نبی، میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ ہو شفاعت تیری روز محشر نعیم، ہو عنایت تجھے آب کوثر نعیم، ہو شفاعت تیری روز محشر نعیم، ہو عنایت تجھے آب کوثر نعیم۔ ساقی آب زمزم ہمارا نبی، میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی، میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی مجلس نمبر 41 ہے۔
ان الدین عند اللہ الاسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس امت کے نام وہ دین اسلام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام کن باتوں پر مشتمل ہے؟ دین اسلام میں بنیادی طور پر کون کون سی باتیں شامل ہیں؟ دین اسلام میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے عقائد ہے، دوسرے نمبر پر عبادات، تیسرے نمبر پر معاملات اور چوتھے نمبر پر معاشرت و اخلاق۔ عقائد سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات تفصیل سے آ گئی ہے، اور عبادات سے متعلق بھی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے معاملات اور معاملات کی جتنی صورتیں تھی، ہر ایک صورت اپنی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت اور اخلاق ہے، اور معاشرت اور اخلاق سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ چوتھے نمبر پر معاشرت اور اخلاق ہے، اور معاشرت اور اخلاق یہ سب اسلامی حقوق ہے۔ اسلامی حقوق یہ سب کے سب معاشرت اور اخلاق میں داخل ہے۔ پھر اسلامی حقوق کی 2 قسمیں تھی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، دوسری قسم حقوق العباد کا بیان چل رہا ہے۔ پھر آگے حقوق العباد کئی قسموں پر ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ حقوق العباد میں سے انسانی حقوق کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور گزشتہ درس میں انسان کے حقوق بیان ہوئے۔ آج کے درس میں پڑوسی کے حقوق کا بیان انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا۔ یہ دیکھیں، حقوق کی بحث شروع ہوئی تھی تو اس وقت آپ حضرات کے سامنے یہ صورتیں آ گئی تھی کہ حقوق 2 طرح سے ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں حقوق اللہ، دوسری قسم کہلاتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ دوسری قسم وہ حقوق العباد ہے جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ یہ نقشہ دیکھیں، اس میں اسلامی حقوق کی 2 قسمیں ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی 3 قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، قرآن کریم کے حقوق۔ پھر حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد کی 3 قسمیں ہیں، خاندان کے حقوق، انسان کے حقوق اور عام مخلوق کے حقوق۔ پھر خاندان کی 5 قسمیں ہیں، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہن کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق۔ خاندان اور پھر اس کی جتنی تفصیلات ہیں وہ سب آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ حقوق العباد کی جو دوسری قسم ہے، انسان کے حقوق، وہ آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ پھر اس کی جو پہلی قسم ہے، پڑوسی کے حقوق، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ پڑوسی کے حقوق میں آج کی اس مجلس میں، آج کی کلاس میں 5 باتوں پر آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے پڑوسی کے حقوق قرآن کریم کی روشنی میں، اسی طرح پڑوسی کے حقوق احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نمبر 3 پڑوس کی اقسام۔ نمبر 4 پڑوسی کے متفرق حقوق، اور نمبر 5 پڑوسی کے حقوق متفرق واقعات کی روشنی میں۔ 5 باتیں ہیں۔
پڑوسی کے حقوق قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى اور اسی طرح اپنے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اسی طریقے سے احسان کرو کس کے ساتھ؟ جار ذی القربہ، قریبی قرابت دار پڑوسی کے ساتھ، اسی طریقے سے والجار الجنب، اجنبی پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنب اور اپنے پہلو کے ساتھی کے ساتھ، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہاری ملکیت میں ہے، یعنی تمہارے ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی اپنے ماتحت غلام باندھ دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ پاک پسند نہیں کرتے کسی بھی یعنی شیخی خورے کو، متکبر کو۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے دیکھے احسان کا حکم دیا کس کے ساتھ بھی؟ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ سب پڑوس کی اقسام ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل آئے گی۔ تو قرآن کریم میں بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، حسن سلوک کا حکم آیا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کے حقوق احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دیکھیں مختلف روایات ہیں، اور ان روایتوں میں پڑوسیوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، یعنی پڑوسی کے حقوق احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دیکھیں وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، پڑوسی کے ساتھ احسان سے پیش آئے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت دیکھیں وعن ابی شریح رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور 3 مرتبہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے شرارتوں سے، اذیتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ مامون نہ ہو، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ایسا شخص مومن نہیں ہے، مومن کہلانے کے، مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تیسری روایت دیکھیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ بھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام برابر مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں وصیت فرماتے رہے، وصیت کرتے رہے، اتنی تاکید کے ساتھ حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان گزرا کہ کہیں پڑوسیوں کو میراث میں بھی حق نہ دے دیا جائے، یعنی اب ہو سکتا ہے پڑوسیوں کے لیے میراث کے حق کا بھی حکم آ جائے، اتنی یعنی تاکید کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا جبرائیل علیہ السلام حکم لاتے رہے۔ چوتھی روایت دیکھیں وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اودی قال الی اقربہما منک بابا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول
میری دو پڑوسنے ہیں یا میرے دو پڑوسی ہیں، تو میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہے، یعنی جو بالکل قریب کا پڑوسی ہے۔ پڑوس کی بھی تو کئی صورتیں ہیں نا۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کی دیوار بالکل ملی ہوئی ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو ایک گھر دو گھر چھوڑ کے ہے، یا گھر کے سامنے ہے، یا اسی گلی میں ہے۔ پوری گلی ایک پڑوس کہلاتی ہے، پوری بلڈنگ ایک پڑوس کہلاتی ہے۔ لیکن بعض گھر اس میں وہ ہوتے ہیں کہ جس کے دیواریں ملی ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ تمہارے ہدیے کا حقدار ہے کہ جس کا دروازہ تمہارے گھر کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ تو یہ احادیث مبارکہ آپ حضرات نے دیکھی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تمام احادیث مبارکہ میں یہ چند احادیث آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں جس میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پڑوس میں ایک خاتون ہے، بڑی عبادت گزار ہیں، نیک ہے، عبادت کرتی ہے، صدقہ خیرات، لیکن اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی سزا بھگتے گی۔ اسی طرح پوچھا گیا ایک وہ ہے کہ جو زیادہ عبادت نہیں کرتی نفلی، لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ تیسری بات، پڑوس کی اقسام۔ اب پڑوس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو قرآن کریم کی آیت میں بھی آپ حضرات کے سامنے بات آ گئی تھی۔ آپ نے قرآن کریم کی آیت جب سنی، اس میں آیا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ یہ پڑوس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے الجار ذی القربى، دوسری قسم ہے الجار الجنب، تیسری قسم ہے الصاحب بالجنب۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جار ذی القربہ کون سا ہے، جار الجنوب کون سا پڑوسی ہے، صاحب بالجنب کون سا پڑوسی ہے، تینوں کی تفصیل آپ حضرات دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں، پہلی قسم آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی تھی نا، پہلی قسم کون سی تھی؟ الجاری ذی القربہ۔ یہ کون سا پڑوسی ہے؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جاری ذی القربہ اس پڑوسی کو کہتے ہیں کہ وہ پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ جاری ذی القربہ وہ پڑوسی ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور ہم مذہب یعنی مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہیں، مذہب بھی ایک ہے، تو یہ جاری ذی القربہ کہلائے گا۔ ایک قول یہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں جاری ذی القربہ اسے کہتے ہیں کہ جو پڑوسی ہو اور وہ پڑوسی جس کا گھر بالکل گھر کے ساتھ ملا ہوا ہے، متصل ہے۔ کیونکہ بعض پڑوسی وہ ہوں گے جو رہتے اسی گلی میں ہوں گے، اسی بلڈنگ میں ہوں گے، اسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں گے، لیکن ان کے گھر بالکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے۔ جیسے کوئی سیکنڈ فلور پہ تھرڈ فلور والے بھی پڑوسی ہیں، لیکن اگر سیکنڈ فلور پہ دو گھر ہے تو وہ دو بالکل کیا ہو گئے، آپس میں جاری ذی القربہ ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے گھر بالکل ملے ہوئے، یا ایک لائن سے زمینی گھر بنے ہوئے جو دو آپس میں متصل ہے، جن کی دیوار ملی ہوئی ہے، تو یہ جاری ذی القربہ ہو گئے۔ تو یہ تین اقوال ہیں جاری ذی القربہ میں۔ ایک قول یہ ہے کہ پڑوسی بھی ہوں اور وہ رشتہ دار بھی ہے۔ تو دیکھیں دوہرا حق ہو گیا نا، کہ وہ رشتہ دار مثال کے طور پہ دو بھائی رہتے ہیں برابر میں، چچزاد بھائی ہیں، خالزاد بھائی ہیں، یا رشتہ دار ہے، تو ایک پڑوس کا حق، ایک رشتہ داری کا حق، یہ جاری ذی القربہ۔ یا پھر پڑوسی ہے اور ہم مذہب ہے، دونوں کا مذہب ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، پڑوسی ہونے کا حق اور ہم مذہب مسلمان ہونے کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر حق ہے۔ اور تیسرا یہ کہ یا تو پڑوسی ہو اور ساتھ میں گھر بالکل ملا ہوا ہو، تو یہ جاری ذی القربہ میں آئے گا کہ پڑوس بھی ہے اور گھر ساتھ میں ملا ہوا بھی ہے۔ تو یہ جاری ذی القربہ کے تحت مختلف اقوال ہیں، اس کی مختلف صورتیں بیان کی گئی۔ دوسری قسم آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی الجار الجنوب، اجنبی پڑوسی۔ اس میں بھی تین اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جار الجنوب سے مراد وہ ہے کہ جو پڑوسی ہو لیکن اجنبی ہو، رشتہ داری نہیں ہے،
اور بہت دفعہ جیسے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پڑوسی تو ہے لیکن ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس سے رشتہ داری نہیں ہے، تو اس اعتبار سے دوہرا حق تو نہیں ہے لیکن اکہرا حق ضرور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پڑوس ہونے کا حق ہے، اس قدر حق نہیں ہے جس قدر جار ذی القربہ کا تھا، لیکن پڑوس کے اعتبار سے اس کا بھی حق ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جار الجنوب سے مطلب یہ ہے کہ پڑوسی تو ہیں لیکن ہم مذہب نہیں ہیں، کسی اور مذہب والا ہے، کوئی بھی مذہب ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، پارسی ہے، کوئی بھی مذہب ہے، تو اس کا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو شریعت نے حقوق دیے ہیں وہ الگ ہیں، وہ تو حاصل نہیں ہے، لیکن پڑوسی ہونے کا حق اس کو ضرور حاصل ہے بے اعتبار پڑوسی ہونے کے، چاہے یہ ہم مذہب نہیں ہے یا چاہے غیر مسلم کیوں نہیں ہے، تو یہ جار الجنوب میں آئے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں جار الجنوب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہو لیکن اس کا گھر بالکل ملا ہوا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی، ایک گھر چھوڑ کے، دو گھر چھوڑ کے، یا درمیان میں فاصلہ ہے، یا ایک بلڈنگ میں جو ہے ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے، الگ الگ، یا بلاک الگ ہے، تو دیکھیے یہ محلہ ایک ہے، ایک محلہ، ایک اپارٹمنٹ، ایک بلڈنگ ہونے کے اعتبار سے تو یہ پڑوسی ضرور ہوں گے، لیکن گھر ملا ہوا نہیں ہوگا تو یہ جار الجنوب کے اندر داخل ہوں گے، تو ان کا جار ذی القربہ اس قدر جتنا حق تو نہیں ہوگا، دوہرا حق، لیکن اس اعتبار سے حق ہوگا کہ یہ بھی پڑوسی ہوں گے۔ تیسری قسم آپ حضرات نے پڑھی صاحب بالجنب۔ صاحب بالجنب سے مراد کیا ہے؟ تھوڑی دیر کا ساتھی، یہ بھی پڑوس کی ایک قسم ہے، لیکن عام طور پر ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ بھی پڑوسی کہلاتا ہے، اور اس کے حقوق بھی پڑوسی والے حقوق ہے۔ تو صاحب بالجنب پہلو کا ساتھی یعنی تھوڑی دیر کا ساتھی، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ دیکھ لیں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر دوران سفر، بعض دفعہ ہوائی جہاز میں انسان سفر کرتا ہے، ٹرین میں انسان سفر کرتا ہے، بس میں یا کسی بھی سواری میں، بعض مرتبہ سیٹ متصل ہو جاتی ہے آپس میں، تو ساتھ ساتھ والی سیٹ پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ صاحب بالجنب ہے، جب تک ان کا سفر ہے یہ آپس میں پڑوسی ہے، اور بے اعتبار پڑوس کے ان کا بھی آپس میں ایک دوسرے پر حق ہے۔ اس میں دیکھیں ہم کتنی بے قاعدگیاں کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں۔ اب پڑوسی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کیا کہ میں نے تھوڑا سا کھسک کے اس کی سیٹ پر بھی قبضہ کر لیا، یا زیادہ جگہ گھیر لی، یا راستے میں اس کو اپنے کسی عمل سے پریشان کر رہا ہوں، تو یہ اس کی حق تلفی ہوگی، کیوں؟ وہ میرا پڑوسی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس میں کتنی بے قاعدگیاں ہم کرتے ہیں۔ ٹرین میں چلے گئے، بھئی ایک ایک برتھ ہے، اب اس کی برتھ پہ میں نے اپنا سامان بھی رکھ دیا، یا ایسا بیٹھ گیا کہ اس کی جگہ کچھ میں نے بھی گھیر لی، یا کوئی ایسا عمل شروع کر دیا جس سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، سگریٹ پینی شروع کر دی، یا کوئی ایسا عمل شروع کر دیا، وہ بیچارہ پریشانی میں آ گیا، تنگ ہو گیا، تو یاد رکھیں کہ یہ بھی پڑوسی کو ایذا دینے میں شامل ہوگا، یہ عمل اس پر بھی گناہ ملے گا، یہ ہم پڑوسی کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں دوران سفر انسان کسی بھی سواری میں ذریعے سے سفر کرے تو جتنی دیر کا سفر ہوگا، ساتھ والی سیٹ پر جو بیٹھے ہوں گے یہ صاحب بالجنب، اس اعتبار سے ان کا آپس میں پڑوس ہے، اور پڑوسی ہونے کے اعتبار سے یہ ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں کہ راحت پہنچائے، اپنے پڑوسی کو راحت پہنچائے، نہ کہ اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف پہنچائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دیکھ لیں دوران حصول تعلیم، مدرسے کے طلبہ ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہے، اب آپس میں جگہ قریب ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک بینچ پہ بیٹھ رہے ہیں، ایک کرسی پہ، یا فرشی نشست ہے، فرش میں ایک ہی ساتھ بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی صاحب بالجنب۔ یہ جو کلاس میں بیٹھنے والے، درسگاہ میں بیٹھنے والے دو طلبہ، دو ساتھی ہیں، یہ آپس میں پڑوسی ہیں۔ پڑوس کے اعتبار سے ان کا بھی حق ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، پینسل کی، قلم کی، تو پڑوسی کا حق ہے کہ یہ اس کی معاونت کرے گا، مدد کرے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا اپنے کسی عمل سے، اپنے کسی بات سے، کسی بھی ذریعے سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بھی پڑوس کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس میں ہی بعض دفعہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو پریشان کیا جاتا ہے، کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں، کاروبار، تجارت یا کوئی پیشہ وغیرہ ہے تو اس میں دکانیں متصل ہوتی ہیں، یا کارخانہ ہوتا ہے وغیرہ، فیکٹری، دکان، یا کوئی بھی اسی طریقے سے کوئی چیز ہے،
بعض دفعہ ایسا ہے مستقل دکان تو نہیں ہے لیکن کوئی کیبن وغیرہ لگایا ہوا ہے, کوئی تھڑا وغیرہ لگایا ہوا ہے, کوئی بھی چیز ہے, تو چاہے کوئی مل, کارخانہ, فیکٹری کیوں نہ ہو, دکان یا چھوٹی سی کوئی اس طرح کوئی چیز کیوں نہ ہو, لیکن اگر جو ساتھ ساتھ اس میں ہوں گے وہ بھی پڑوس کی حیثیت رکھتے ہیں. ہوتا ہے نا دو دکانیں پڑوس میں, تو اب کوئی ایسا عمل نہیں کرنا. پڑوس کے اعتبار سے اس دکان والے کا حق ہے, جس کی دکان میرے دکان کے برابر میں, اب میں نے صبح جو ہے جھاڑو دی اور سارا کچرا اس کی دکان کے آگے ڈال دیا, تو یہ حق تلفی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حق تلفی ہے. یا کوئی ایسا عمل کر لوں جس سے میرا برابر کے دکان والے یا برابر کے کارخانے والے یا جس کا کاروبار, تجارت یا جو بھی ہے وہ میرے متصل ہیں, لیکن میرے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہ ہو. وہ تکلیف چاہے میں اپنے کسی عمل سے دوں, قول سے دوں, حرکت سے دوں, جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اعتبار سے پڑوس ہے, اور اس پڑوس کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہے. جیسے پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں, یہ صاحب بالجنب میں داخل ہے, شامل ہے. اسی طریقے سے دوران ملازمت, یہ تو کاروبار تجارت ملازمت ہے, ایک ہی دفتر کے ملازم ہیں, ایک ہی ادارے کے ملازم ہیں, کوئی بھی ہے. اب شعبہ ایک ہے, دفتر ایک ہے, نشست قریب ہے. ہوتا ہے نا کوئی سرکاری دفاتر ہے, پرائیویٹ دفاتر ہے, اسپتال ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, اس میں جیسے ملازم ہوتے ہیں ایک ہی آفس میں جو ہے ان کی نشستیں بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اب ایک ہی آفس میں بیٹھنے والے, ایک ہی دفتر میں بیٹھنے والے, ایک ہی جگہ پہ بیٹھنے والے, شعبہ ایک ہے ان کا, تو یہ بھی کیا ہے, ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. جب تک کام ہوتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ ہوتا ہے نا, تو اس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ ہو. کیوں, یہ بھی سوچے کہ بھئی یہ ایک پڑوسی کی حیثیت بھی رکھتا ہے, تو میرا کوئی عمل اس کے لیے پریشانی کا, ضرر کا باعث نہ بن جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر شعبہ ایک ہے, دفتر ایک ہے, آفس ایک ہے, اس میں نشستیں قریب ہے, اس اعتبار سے بھی یہ سب ایک دوسرے کے پڑوسی کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر خاص طور پر جو قریب ہے تو یہ بھی پڑوسی ہے. تو اس اعتبار سے بھی اپنے کسی فعل سے, اپنے قول سے, عمل سے, کسی بھی کنایہ اشارے سے کسی کو تکلیف نہیں دینی. خاص طور پر پہ جس کی حیثیت جاری صاحب بالجنب کی آ جائے, وہ ایک پڑوسی کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 5, اب جیسے مسجد کے نمازی ہے, صف میں قریب بیٹھنے والے, دائیں بائیں والا بھی صاحب بالجنب ہے. اب مسجد کے صف میں بیٹھے ہیں, کس کے دائیں ہیں, کس کے بائیں ہیں, یہ دائیں بائیں والے دونوں اس کے پڑوسی ہیں. یہ تینوں آپس میں پڑوسی ہو گئے, اور اس اعتبار سے ہر ایک دوسرے کا پڑوسی بن گیا. اس کا بھی حق ہے. اب میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں جس سے یہ صف میں بیٹھا ہوا میرا پڑوسی نمازی, اس کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو. اب جگہ میں نے ایسے تنگ کر دی اس کے لیے, صف میں زبردستی آ کے بیٹھ گیا, یا اس طرح بیٹھا کہ اس بیچارے کو جگہ تنگ ہو گئی, کبھی کوہنی مار رہا ہوں, یا ایسے کپڑے لباس پہن کے آ گئے جس سے بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہیں, بدبو آ رہی ہے, کوئی ایسی چیز استعمال کر کے آئے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو دیکھیں اس میں ویسے بھی مسجد میں ایسا لباس یا کوئی ایسی چیز کھا پی کر آنا اس اعتبار سے منع ہے, لیکن اس میں پڑوسی کی حق تلفی بھی ہے. تو یہ بھی ایک پڑوس ہے, اور یہ بڑا ہی مبارک پڑوس ہے, کیونکہ اللہ کے گھر اور اللہ کی عبادت کے لیے آنا, اس بنیاد پر تعلق, یہ بڑا قیمتی تعلق ہے. تو لہٰذا ہماری ذات سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ہماری مسجد میں اور میرے مسجد کا نمازی, میرا ساتھی, پھر خاص طور پر جو پڑوس میں ہے, اس کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو. کوئی بھی ایسا عمل مجھ سے صادر نہ ہو. صف میں آ جائے, یہ تو قرآن کریم کا بھی حکم ہے, صف میں اس کے لیے کشادگی پیدا کر لے, اس کو جگہ دے دے بجائے جگہ بند کرنے کے, اس کا خیال رکھے. اسی طریقے سے یہ دیکھیں, قطار میں لگے ہوئے آگے اور پیچھے والا صاحب بالجنب میں داخل ہے, اس کو بھی بعض دفعہ ہم پڑوسی خیال نہیں کرتے. اب کوئی قطار لگی ہوئی, لائن لگی ہوئی ہے, کسی بھی قسم کی ہے, ٹرین میں سوار ہونے کے لیے, جہاز میں بورڈنگ کارڈ لینے کے لیے, بس میں سوار ہونے کے لیے. اسی طریقے سے کوئی بھی دفتر ہے جس میں ٹوکن مل رہا ہے, یا کسی بھی اعتبار سے اپنے انتظار میں قطار لگی ہوئی ہے, تو اس قطار میں دیکھیں جو میرے آگے کا ہے, پیچھے کا ہے, وہ بھی کیا ہے, میرا پڑوسی ہے. وقتی ہے لیکن ہے پڑوس. اب میں پیچھے سے آگے والے کو دھکا دے رہا ہوں, دھکم پیل کر رہا ہوں, دھکم پیل کا اذیت کا گناہ اپنی جگہ ہوگا, لیکن پڑوسی کی حق تلفی کا گناہ اپنی جگہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس میں بھی ہم کس قدر
افسوس سے کہنا پڑتا ہے خاص طور پر پھر ہم پاکستان والے اس میں کس قدر یعنی بے ترتیبی کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہی ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں بیرون ملک میں ہم ترتیب کے ساتھ سدھر کر چلتے ہیں, وہاں ہم ترتیب سے چلتے ہیں, لیکن جب یہاں ہوں گے تو یہاں ہم بے قاعدگی کریں گے, دکم پیل کریں گے. حالانکہ ایک چیز کیا ہے, وہ کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے, وہ بھاگی نہیں جاتی. آپ دیکھتے ہیں نا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اب جہاز میں سفر ہے تو بعض دفعہ جہاز تک جو ہے بس میں جانا ہوتا ہے. اب جانا سب نے, سیٹ سب کی بک ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ سیٹ خالی چلی جائے گی یا اس پہ کوئی اور بیٹھ جائے گا, لیکن مجھے پہلے بیٹھنا ہے. تو اس بس کی جو لائن ہوگی اس میں جو دکم پیل ہوگی الامان والحفیظ, کسی کو دھکا دیں گے, کسی کو گرائیں گے, کسی کو پیچھے دھکا دیں گے. جانا سب نہیں ہے, لیکن ہمارے مزاجوں میں آج ایک جلد بازی, بے چینی, یہ چیز بہت زیادہ غالب آ چکی ہے. وہ عمل سکون سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ عمل ہونا ہے. اور آپ دیکھ لیں جو ساتھی باہر کے سفر کر چکے ہیں بیرون کے, خاص طور پر یورپی اور اس طرح کے ممالک, غیر مسلم ممالک ہیں, لیکن انہوں نے ہمارے جو دین کے احکامات ہیں وہ انہوں نے لے لیے. تو دیکھیں ایک نظم کے ساتھ, ایک اصول کے, وہاں ہم بھی جا کے بالکل انسان بن جاتے ہیں, لیکن یہاں جب آئیں گے تو یہاں ہم وہی عمل کریں گے. پھر نہ آگے پیچھے والے کا خیال ہے, نہ ساتھی کا خیال ہے, دکم پیل الگ ہے. یہاں تک کہ بعض مرتبہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا اب حجر اسود کے چومنے بوسے کے لیے لائن لگ گئی, کتنا مبارک عمل ہے. علماء نے لکھا ہے اگر اس میں بھی دکم پیل کی نوبت آئے تو چھوڑ دے, ترک کر دے بوسا. بوسا لینا کیا ہے, مستحب ہے, مستحب عمل ہے, لیکن مستحب عمل کے لیے یا سنت عمل کے لیے کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اس میں بھی دکم پیل کی جاتی ہے. کتنا مبارک مقام, بابرکت مقام ہے, وہاں بھی بعض دفعہ ہم ایسا عمل نادانی میں کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں سب کے سب صورتیں صاحب بالجنب میں داخل ہے. اب یہ ٹھیک ہے کچھ دیر کا ساتھ ہے, تھوڑی دیر کا ساتھی ہے, لیکن بہرحال اس دوران بھی حق ہے اس کو. تو اپنا کوئی بھی ایسا عمل کرنا, جیسے ساری قسمیں گزری, سفر کا ساتھی ہے, دوران تعلیم ساتھ بیٹھنے والا ساتھی ہے, کاروبار تجارت میں ساتھ دکان والا ہے, کارخانے والا ہے, ملازمت میں ایک دفتر ایک شعبے میں کام کرنے والے, مسجد میں ایک صف میں بیٹھنے والے, یا قطار میں لگے ہوئے ساتھی ہیں, یہ سب کی سب صاحب بالجنب کی صورتیں ہیں. اور کچھ دیر کا ساتھ ہے, لیکن یاد رکھیں کہ یہ بھی پڑوس کی ایک قسم ہے اور یہ بھی پڑوسی ہے. لہٰذا اس میں کوئی بھی ایسا عمل کرنا, کسی کو تکلیف پہنچانا اپنے عمل سے, ہاتھ پیر سے, زبان سے, حرکات سکنات سے, یہ جائز نہیں ہے. اور پڑوسی ہونے کے اعتبار سے یہ اس کی حق تلفی بھی ہے. تو یہ تین قسمیں آپ حضرات کے سامنے آئیں. اب پڑوسی کے متفرق حقوق, پڑوسی کے کچھ حقوق ہیں متفرق, دیکھ لیں. نمبر 1, پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا. پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی, آمنا سامنا ہو, ملاقات ہو, مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے ملاقات کرے. اب یہ نہیں ہے کہ یہ جا رہا ہے ترشرو ہو کے, وہ بھی ترشرو ہو کے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہوئے جا رہے ہیں, یا اس نے ادھر منہ پھیر لیا, اس نے ادھر منہ پھیر لیا. یہ اسلام نہیں ہے, ہمارا اسلامی تعلیمات نہیں ہے. یا پھر اتنا آج ہم پستی کا, انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں کہ یہ پڑوسی ہے لیکن یہ میرے مسلک کا نہیں ہے, اس کا مسلک الگ ہے, میرا مسلک الگ ہے, میں کیوں سلام کروں, میں کیوں خندہ پیشانی سے پیش آؤں, میں گھورتے ہوئے جاؤں گا. یہ ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا بھائیوں, ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا دوستو کہ ترشروئی کے ساتھ جائیں صرف اس بنیاد پر کہ اب تھوڑا سا مسلکی فرق آ گیا. یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا بھائی, ہمیں تو نہیں سکھاتا بالکل ایسا, اور ایسا عمل درست نہیں ہے. اسی طریقے سے سلام یعنی السلام علیکم کہنا, خیریت دریافت کرتے رہنا, یہ پڑوسی کا حق ہے. بعض مرتبہ بھی ہے کہ پڑوسی سے زیادہ جان پہچان نہیں ہے, یا کوئی دل انبن ہو گئی ہے تو اب سلامی ترک کر دیا. سامنا ہو رہا ہے, آمنا سامنا ہوتا ہے, لیکن نہ میں سلام کرتا ہوں نہ وہ سلام کرتا ہے. آج تک میں نے پڑوسی سے خیر خیریت نہیں دریافت کی, کیسے ہیں, ٹھیک ہے, حال احوال نہیں پوچھا. تو بھائی یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. پڑوسی ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہے, کافر کیوں نہیں ہے. پھر مسلک تو دور کی بات ہے, مسلک کا اختلاف یہ تو معمولی اختلافات ہیں, چاہے مذہب کا اختلاف کیوں نہ ہو, دین بھی الگ ہو, تب بھی پڑوسی ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے تو حق ہے کہ خیریت دریافت کریں گے نا بھائی, آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں, اس اعتبار سے اس کا حق ہے. اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر بیمار ہونے پر عیادت کرنا.
ویسے بھی مسلمان کے ایک دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ہیں، لیکن پڑوسی کا تو زیادہ حق ہے۔ میرے پڑوس میں کوئی بیمار ہے، کئی دن ہو گئے پڑوسی نظر نہیں آ رہا بیمار ہے، لیکن آج تک میں نے پوچھا ہی نہیں، نے زحمت کی بھئی اس کا کیا حال ہے، آج کل نظر کیوں نہیں آ رہا، اور یہ پتہ چل بھی گیا بھئی چلے کوئی بات نہیں ہے، بیمار ہوگا میں کیا کروں۔ اور یہ دیکھیں یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ کوئی دین اسلام پر عمل کرنا نہیں ہے۔ پتہ چلے بیمار ہے، جا کے اس کی عیادت کریں، مزاج پرسی کریں، خیر خیریت پوچھیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کا امتی کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کون کرے گا؟ تو پڑوسی کی خیر خیریت پوچھنا، عیادت کرنا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ضرورت اور مشکل میں کام آنا، پڑوسی کا تو زیادہ حق ہے۔ اب پڑوسی مشکل میں ہے، اس کو ضرورت پڑ گئی تو یہ نہیں ہے کہ بھئی میں آنکھیں پھیر لوں۔ پڑوسی ہے، اس کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی، اسپتال جانا ہے، کسی کو لے جانا ہے، تو یہ اس کا حق ہے، فوراً گاڑی نکال لی یا چابی دے دی، یا اس پر کوئی پریشانی آئی، مشکل وقت آیا، تو یہ پڑوسی کا حق ہے کہ ہمیں پڑوسی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونا ہے، منہ نہیں پھیرنا اس سے۔ آج ہم اتنا تقسیم ہو چکے ہیں، بعض جگہوں پر ہم مذہب کے نام پہ، فرقے کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، سیاسی جماعت سیاست کے نام پہ آج ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس تقسیم کی بنیاد پر اب میرے سیاسی اختلاف ہے تو بھئی وہ پڑوسی کے حق سے بھی گیا بیچارہ، کیوں؟ میرا الگ جماعت سے تعلق ہے، اس کا الگ سے، تو کیا ہو گیا؟ کیا وہ پڑوسی نہیں رہا؟ اس کا حق نہیں ہے؟ چاہے اب اس کا سیاسی اعتبار سے الگ نظریہ ہو، اس کا مسلک الگ ہے، اس کا مذہب بھی الگ ہے چاہے، تب بھی وہ پڑوسی ہونے کی حیثیت تو رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اس مشکل میں کام آنا یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کے رازوں اور گھریلو باتوں کو خفیہ رکھنا، چونکہ پڑوس ایسی چیز ہے نا کہ اس میں بعض دفعہ بہت ساری باتوں سے انسان آگاہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر خواتین مستورات میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، پڑوس میں آنا جانا، وہاں کی باتوں کا معلوم ہونا، تو یاد رکھیں یہ پڑوس ہونے کی حیثیت سے امانت ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہے بھئی پڑوس سے آواز آ رہی ہے، وہاں کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اب ساری باتیں سن رہا ہوں، سن کے میں نے سارے محلے میں شروع کر دی، یا پتہ چل گیا تو سارے محلے میں پھیلا دی، یہ شدید ترین حق تلفی ہے، بدترین خیانت ہے۔ اب پڑوس کی بہت ساری باتیں انسان کو معلوم ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں پڑوسی کے رازوں پر پردہ ڈالنا، اس کی ستر پوشی کرنا، باتوں کو خفیہ رکھنا، یہ پڑوسی کے حقوق میں داخل ہے۔ نہیں ہے کہ باتوں کا پرچار کرنا، ڈھنڈورا پیٹنا، یہ سب کے سب حق تلفی ہے۔ تو چونکہ پڑوس ہوتا ہے، بہت ساری باتوں سے آگاہی ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے ہو جائے۔ ایک تو خود سے تجسس جاسوسی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم یہ کر رہے ہیں سارا دن کان لگا کے پڑوسیوں کی باتیں سن رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ناجائز حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی بات پتہ بھی چل جائے تب بھی اس کو راز میں رکھنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کی عزت، آبرو اور مال اور اولاد کا دفاع کرنا، یہ حق ہے، پڑوس کا بہت بڑا حق ہے۔ پڑوسی کی عزت اور آبرو کا، چاہے اب پڑوسی نہیں ہے، سفر میں گیا ہوا ہے یا معلوم ہے نہیں ہوتا، تو پیچھے اگر کوئی اس کے مال کو نقصان پہنچائے میں دفاع کروں گا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے میں دفاع کروں گا، اس کی اولاد کا خیال رکھوں گا، چہ جائے کہ میں خود خدا نخواستہ اس کے مال میں، اس کی عزت و آبرو میں خیانت کر لوں۔ اور روایتوں میں خاص طور پر اس پر بہت زیادہ نکیر آئی ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر کوئی بدکاری زنا کرے تو یہ گناہ ہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے کہ پھر اگر کوئی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کر لے، یہ بدترین گناہ ہے۔ کیوں کہ زنا ویسے ہی حرام، اور پھر پڑوسی کا حق، اس نے اعتماد کیا اپنی عزت کے معاملے میں مجھ پر، لیکن میں اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں، خیانت کروں اس کی عزت میں، بدترین گناہ ہے۔ تو عزت، آبرو، مال، اولاد کا دفاع کرنا یہ پڑوسی کا حق ہے۔ اسی طریقے سے پڑوسی کی خوشی غمی میں شرکت کرنا، شادی بیاہ کا معاملہ آ گیا، خدا نخواستہ فوتگی ہو گئی، غمی ہو گئی، تو یاد رکھیں یہ حق ہے کہ میں اس کی خوشی میں بھی شرکت کروں، غمی میں بھی۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ اب اس کی خوشی ہے، بھئی مجھے نہ اس کی شادی میں جانا ہے، نہ منگنی میں جانا ہے، کسی چیز میں نہیں جانا، یا پھر اگر فوتگی ہو گئی میں بالکل لا تعلق بنا ہوا ہوں، یہ نہیں۔ یہ آج ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ پھر خاص طور پر جو وہ طبقہ جو ہائی لیول طبقہ ہے، ہائی کلاس یا مالدار طبقہ، وہ اس میں بالکل پیچھے ہے،
اور عام نارمل طبقہ یا کمزور طبقہ وہ ماشاءاللہ اس معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن بعض دفعہ آپ دیکھ لیں ایسے پوش علاقے، فوتگی ہو جائے پڑوسی کو کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا، خوشی آ جائے پڑوسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، یہ بے حسی ہے۔ تو شریعت ایسی بے حسی کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے پڑوسی مالدار ہے چاہے پڑوسی غریب ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ خوشی آئی تو اس پڑوسی کو دعوت دے رہا ہوں جو مالدار ہے، جس کے پاس 2 پیسے ہے، اور جو غریب ہے اس کو نظر انداز کر دیا، یہ پڑوسی کی حق تلفی ہے۔ پڑوس ہونے میں دونوں، چاہے ایک ارب پتی ہے اور ایک بالکل غریب ہے بیچارہ، لیکن پڑوس ہونے میں دونوں کا حق ہے، دونوں برابر ہے۔ تو پڑوسی کی خوشی میں شرکت کرنا، پڑوسی کے غم میں شرکت کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ نمبر 8، کسی بھی ایسے عمل سے بچنا جس سے پڑوسی کے گھر کی بے پردگی ہو۔ کوئی چیز دینے جانا ہے، لینے جانا ہے، بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، وہاں مستورات ہے، خواتین ہیں، اندر نظر پڑ جائے، بالکل اس میں احتیاط کرے۔ اسی طریقے سے اب ایک گھر نیچے ہے ایک گھر اوپر ہے، ملے ہوئے گھروں میں، زمینی گھروں میں ایسا بہت ہوتا ہے۔ اب میری چھت اوپر ہے، ان کا گھر نیچے صحن نظر آ رہا ہے، اب میں اوپر چڑھ گیا، اوپر سے نیچے دیکھ رہا ہوں، نیچے بے پردگی ہو رہی ہے۔ تو بے پردگی کا، بد نظری کا گناہ اپنی جگہ، پڑوسی کی حق تلفی اپنی جگہ۔ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا ہے جس سے پڑوسی کے گھر کی بے پردگی ہو۔ اب اس کا گھر اس طرف پڑ رہا ہے، میں نے ایسا بہت بڑی کھڑکی بنا لی، ایسی جگہ بنا لی کہ جس سے اس کے گھر کی بے پردگی ہو۔ اس نے کہا بھئی ایسا عمل نہیں کرو، میں نے کہا میں تو کروں گا۔ یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے، نہیں شریعت کی تعلیمات ہے۔ تو پڑوسی کے گھر کا پردہ رکھنا، اس کے بھی پردے کا خیال رکھنا۔ میرے گھر میں ہی بیوی بچے ہیں تو میں یہ سوچ لوں کہ اس کے ہی بیوی بچے ہیں، تو بہرحال کوئی ایسا عمل نہ کرے، نہ ایسی جگہ سے جھانک کے تانگ جھانک کرے، بلکہ گھر بھی ایسی کیفیت کے ساتھ نہ بنائے حتی الامکان جس سے پڑوسی کا گھر بالکل بے پردہ ہو جائے، تو یہ اس کی حق تلفی ہے، نامناسب عمل ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 9، استطاعت کے بقدر تحفے تحائف دینا۔ استطاعت کے بقدر، ضروری نہیں ہے کہ آپ مہنگا تحفہ دیں یا قیمتی، گھر میں کوئی چیز بن گئی بھئی پڑوس میں بھی دے دیں۔ شریعت باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی پڑوسن دوسری پڑوسن کے تحفے کو حقیر نہ سمجھے، ہدیے کو، اگرچہ وہ بکری کا کھر کیوں نہ ہو۔ پھر سنوشات ان کے الفاظ آئے ہیں، بکری کا کھر کیوں نہ ہو، یہ تعبیر ہے، کنایہ ہے معمولی چیز سے، اور خاص طور پر خواتین میں بہت ہوتا ہے نا، اس نے اتنی معمولی چیز بھیج دی، ایک دوسرے کے ہدایت کی تحقیر کرنا۔ تو بہرحال چاہے پڑوس سے کوئی بھی چیز آ جائے، معمولی چیز آ جائے، تو تب بھی اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اس کی تصحیق نہیں کرنی یا اس کی بے قدری نہیں کرنی۔ اور اس میں بھی یہ نہیں کہ بھئی معمولی چیزیں تو میں بھیجنے میں جھجک محسوس کر رہا ہوں، بلکہ بھیج دے، وہ پڑوس ہے، پڑوس کا حق ہے۔ میں کھانا بنا رہا ہوں، شوربہ تھوڑا زیادہ کر لوں، ان کے گھر بھی کچھ چلا جائے، تو وقتاً فوقتاً آپس میں یعنی تحائف، کھانے پینے کی چیزوں کے بھیجنے کا، اس کا معاملہ بھی رکھیں تاکہ آپس کی محبت قائم رہے۔ نمبر 10، ضرورت مند اور غریب پڑوسی ہو تو صدقہ خیرات سے اس کا خیال رکھنا۔ اب پڑوسی بہت کمزور ہے بیچارہ، اور مجھے اس کے حالات کا پتہ ہے، میں ساری دنیا میں گھوم رہا ہوں، کہیں کھانا تقسیم کر رہا ہوں، کہیں روپے پیسے تقسیم کر رہا ہوں، یہاں پڑوسی برے حال میں۔ یاد رکھیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں پوری جو ہے ایران توران کی سیر کر رہا ہوں، فلاں ادارے میں دیا، فلاں جگہ دے رہا ہوں، فلاں جگہ دے رہا ہوں، قریب میں پڑوسی بیچارہ مستحق برے حال میں۔ تو سب سے زیادہ مستحق میرا یہ پڑوسی ہے، اور اس پر دگنا ثواب ملے گا۔ ایک عام آدمی کو صدقہ دیں گے، ایک پڑوسی کو دیں گے تو پڑوسی پر زیادہ، صدقے کا ثواب بھی، پڑوس کا ثواب بھی۔ تو پہلے اس کا حق رکھنا ہے، اس کے حق کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو سب سے پہلے میں اس کا خیال رکھوں، پھر چاہے جس کی بھی امداد کروں، وہ منع نہیں ہے۔ لیکن اگر میرا پڑوس میں میرا پڑوسی بھوکا ننگا بیچارہ مجبور ہے اور میں ادھر ادھر پورے شہر ملک میں تقسیم کر رہا ہوں، تو یہ نامناسب عمل ہے۔ تو پہلے اپنے اڑوس پڑوس کو، محلے کو دیکھنا ہے، ان کا زیادہ حق ہے کہ میں ان کا خیال رکھوں گا۔ اسی طریقے سے نمبر 11، پڑوسی یعنی پڑوسی کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا۔ ہوتے ہیں اور پڑوسی کے بچے ہیں، اب ان کو غصے سے دیکھنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، یہ نامناسب عمل ہے۔ ٹھیک ہے وہ اپنے بچے نہیں ہیں لیکن وہ بھی پڑوسی کے بچے ہیں، پڑوسی کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا اور اس طرح شفقت کرنا۔ آج کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، سنے ہوں گے، آپس میں بچوں کی لڑائی ہو گئی، اس بنیاد پر بڑے آپس میں کود پڑے، میدان میں کود پڑے، بچوں کی لڑائی میں بڑوں کی لڑائی ہو گئی،
اور بعض دفعہ تو ایسا ہے خدا نخواستہ کوئی زخمی ہو گیا, کسی کی جان بھی چلی گئی. ہوا کیا تھا بھائی, چھوٹے بچے لڑے, اور وہی بچے کل کو آپس میں پھر کھیل رہے ہیں. تو بچے ہیں نا, وہ تو دوستی کر لیں گے, وہ تو راضی ہو گئے, اب بڑوں میں ناراضگی ہو گئی, سال ہر سال چل رہی ہے. تو یہ بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے کہ ہم بچوں کی خاطر ایک دوسرے کے حق تلفیاں کریں, اور بچوں کی لڑائی میں ہم کود کر کیا کریں, آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لیں. تو نہیں ہے, بلکہ اگر اس طرح ہے تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں. اب کیا ہوتا ہے ناسمجھی میں, کہیں پر اگر خدا نخواستہ شعور کی کمی ہے, بچے کو ہاتھ سے اچھا بھائی کس نے مارا, جا کے اس لڑائی جھگڑا شروع کر دیا. بجائے اس کے سمجھائیں, اپنے بچوں کو بھی پڑوسی کے حقوق سکھائیں, آداب سکھائیں, آپس میں میل محبت کرنا سکھائیں, نفرتیں نہیں تقسیم کریں. اسی طریقے سے اپنے کسی قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچانا. کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے نہ کریں جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے. اب چاہے آپ عملاً ہے, عملاً سے مطلب پڑوسی سے لڑائی جھگڑا کرنا, گالم گلوچ کرنا, کچرا اس کے دروازے کے سامنے پھینکنا, یا کوئی ایسا عمل کریں کہ اب میں نے اونچی آواز سے ڈیگ لگا لیے, چاہے اب میں کوئی تقریب کر رہا ہوں, چاہے وہ گھریلو تقریب ہے, چاہے وہ مذہب اور دین کے نام پر ہے, لیکن میں نے ایسا یعنی پڑوس کے ناک میں دم کر دیا کہ الامان والحفیظ. اب وہ بیچارہ کچھ کہہ نہیں سک رہا, اب پڑوسی نہ سو سکتا ہے نہ اس کے بچے سو رہے ہیں, اور میں نے ایسا پوری بلڈنگ کو سر پہ اٹھایا ہے, پورے محلے کو سر پہ اٹھایا ہے, میں ثواب کما رہا ہوں. جی کوئی ثواب نہیں ہے, یاد رکھیں, سخت ترین بدترین گناہ ہے. کیوں آپ ایذاء مسلم کا میں مرتکب ہو رہا ہوں اگر میں ایسا کر رہا ہوں, چاہے دین کے نام پر ہی کیوں نہ کر رہا ہوں. میں دین کا نام استعمال کروں گا, لیکن یاد رکھیں وہ دین کا دور سے واسطہ ہی نہیں ہے, دین سے واسطہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہ اپنی زبان سے ایذا پہنچانی ہے اور نہ اپنے ہاتھ یا پیر سے ایذا پہنچانی ہے. تو کوئی بھی ایسا عمل کرنا جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو, اب گھر کسی کا نیچے ہے کسی کا اوپر ہے, اوپر سے کچرا پھینکنا, پانی پھینکنا, تنگ کرنا, پڑوسیوں کو پریشان کرنا, شور شرابہ کرنا, کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے وہ تنگ ہو گیا ہے بیچارہ, پریشان ہو گیا ہے, تو یاد رکھیں کہ یہ میں شریعت پر عمل نہیں کر رہا, چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو دینی ظاہر کیوں نہ کروں, شو کیوں نہ کروں, ایسا نہیں ہے. اسی طریقے سے اب متفرق واقعات کی روشنی میں آخری بات, پڑوسی کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے. پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا, میں تمہیں کچھ باتیں نہ بتاؤں, تم انہیں یاد کر لو, بڑی قیمتی بات ہے. 5 باتیں ہیں جس میں ایک بات یہ بھی تھی, آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. ایک بات یہ ہے, اور بھی کئی باتیں تھی لیکن پڑوس سے متعلق یہ تھی. آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مسلمان بن جاؤ گے. معلوم ہوا پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, یہ اسلامی فعل نہیں ہے بدسلوکی کرنا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ دیکھ لیں, صحابہ کی سیرت دیکھ لیں, کابرین بزرگوں کی, کہ پڑوسیوں کے کس قدر حقوق. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا, تو وہ یہودی اپنا گھر بیچنے لگا. تو جب خریدار آئے تو اس نے مارکیٹ ریٹ سے ڈبل قیمت بتائی. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے, اس گھر کی قیمت تھی مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے, تو اس یہودی نے کہا میں 20 لاکھ روپے میں بیچوں گا. خریدنے والے نے کہا کہ بھئی یہ تو مارکیٹ ویلیو, اس کی مارکیٹ ریٹ قیمت یہ تو 10 لاکھ ہے. کہا مجھے بھی معلوم ہے, 10 لاکھ ہی میں بیچ رہا ہوں, 10 لاکھ مکان کی قیمت اور باقی 10 لاکھ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت. اتنا قیمتی پڑوسی نہیں ملے گا, حالانکہ ہے یہودی. اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی, محدث, مفسر, فقیہ, صوفی, بہت بڑے عالم, لیکن ان حضرات کا کردار, عمل اتنا اونچا, اتنا بلند تھا کہ غیر مسلم پڑوسی آدھی قیمت مکان کی ان کے پڑوس کی لگا رہا ہے, کہ آدھی قیمت گھر کی اور باقی قیمت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی ہے. یہ معمولی بات ہے. آج تو پڑوسی ہم سے تنگ, پریشان. اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً آتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا,
شراب نوشی کرتا تھا اور پھر شراب کے نشے میں ساری رات شور شرابہ غلغپاڑا کرنا، آپ کی عبادت میں بھی جو ہے خلل آتا تھا، آپ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن کبھی اس کو کچھ کہا نہیں۔ کچھ دن ایسے ہوئے کہ وہاں سے شور شرابے کی آوازیں نہیں آئی، خاموشی رہی۔ تو ہم ہوتے تو ہم تو سکون کا سانس لیتے، جان چھوٹ گئی۔ امام صاحب گئے اگلے دن، بھائی کیا وجہ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ کہا کہ بھائی اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، وہ ہنگامہ کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ گئے جیل خانے، وہ تو امام صاحب کی تو ایک شخصیت مقام تھا، وہ سب حیران نے کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ کہا کہ بھئی آپ نے میرے پڑوسی کو جو ہے اس طرح گرفتار کیا ہے، میں ان کی ضمانت کرنے آیا ہوں۔ اس کو باقاعدہ آزاد کرایا، معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ جو آپ کے پڑوس میں بزرگ رہتے ہیں جن کو آپ پریشان کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے، وہ آپ کے قدموں میں گرا، معافی مانگی، توبہ تائب ہوا۔ اسی طرح ہمارے اکابر دیوبند میں حضرت مولانا سید اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے، دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے حدیث کے استاذ تھے۔ ان کے بھی عجیب واقعات لکھے ہیں، پر بڑا جذب کا غلبہ رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ لکھا ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، فرماتے میں استاد صاحب کی خدمت میں تھا تو آپ کا مکان کچا تھا، بارشیں ہوتی ٹپکنے لگتا اور جھونپڑا ٹائپ کا تھا۔ میں نے ایک دن عرض کیا حضرت آپ اپنا مکان پکا کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کے پاس اسباب بھی ہیں، وسائل ہیں، آپ کے خادمین ہیں، تلامذہ ہیں، آپ کے پاس اسباب ہے، ہر بارش میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پہلے تو فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کی تو سمجھ مجھ سے زیادہ ہے، مجھے آج تک اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ فرمایا کہ میں شرمندہ ہو گیا۔ میں نے عرض کیا حضرت میرے سوال کا مقصد یہ نہیں تھا، میں اس کی وجہ علت پوچھنا چاہتا تھا۔ فرمایا ہاتھ سے پکڑا اور مجھے گھر سے باہر لے گئے اور کہا دیکھو اس گلی میں جتنے مکان ہیں اس میں کوئی پکا مکان نظر آتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا دیکھو سب کے مکان کچے ہیں، میں اگر اپنا مکان پکا کرواؤں گا تو لوگوں کے دل میں حسرت آئے گی، وہ میرے مکان کو حسرت سے دیکھیں گے، ان کا دل دکھے گا کہ میاں صاحب کا مکان پکا ہے، ہمارے مکان کچے ہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں، میں ان کے دل کو نہیں دکھانا چاہتا، تو میں ان کی وجہ سے اپنا مکان نہیں پکا کرنا چاہتا۔ آج اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ انہی کا واقعہ ہے حضرت میاں اصغر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے ایک مرتبہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ذکی کیفی مرحوم، وہ ایک مرتبہ گئے حضرت کے پاس تو حضرت نے آم پیش کیے۔ آم جب آم کھا لیے تو انہوں نے عرض کیا حضرت لائے میں چھلکے باہر پھینک دیتا ہوں۔ کہا نہیں، چھلکے میں باہر نہیں پھینکتا۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ یہ سب غریبوں کا علاقہ ہے، میرے جو محلہ ہے گلی ہے اس میں سب غریب رہتے ہیں، تم چھلکے باہر پھینکو گے، ان کے بچے نکلیں گے، وہ اس چھلکوں کو دیکھیں گے، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ کہیں گے بھئی اس میں تو آم کھائے گئے، ان کا بھی دل چاہے گا، ان کے پاس استطاعت طاقت نہیں ہے، تو ہرگز ایسا عمل نہیں کرنا جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو جائے۔ اس کی مثال آج کوئی پیش کر سکتا ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑتے ہیں، پڑوسی کے ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے غالباً انہی کا واقعہ لکھا ہے، یا دوسرے بزرگ میاں جی ہو نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ یا میاں اصغر حسین، ان دونوں میں سے کسی کا واقعہ لکھا ہے کہ جب اپنے علاقے میں داخل ہوتے گلی میں اپنے جوتے اتار لیتے گلی کے نکڑ پہ اور گھر تک بغیر جوتوں کے آتے، یہ ان کا معمول تھا۔ تو ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا حضرت اس کی کیا وجہ ہے، آپ گلی میں داخل ہوتے ہوئے جوتے اتار لیتے ہیں؟ اب یہ بات سنیں غور سے، بس آخری واقعہ ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو بھئی اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری اس گلی میں ایک عورت رہتی ہے فاحشہ، آپ جانتے ہیں نا جو غلط قسم کا دھندا کرنے والی عورت ہے، وہ رہتی ہے بہت عرصے سے، لیکن اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب ضعیف ہو گئی، اب اس کے پاس کوئی نہیں آتا نہیں ہے، وہ سارا دن انتظار میں رہتی ہے کہ کوئی اس طرح آ جائے اور میری روٹی کا انتظام ہو جائے۔ اب اگر جوتوں کے آہٹ کی آواز آئے گی تو اس کے دل میں جو ہے یہ یعنی آس پیدا ہو جائے گی کہ شاید کوئی آ رہا ہے میرے پاس، کوئی گاہک آ رہا ہے، اور میں گزر جاؤں گا تو اس کی امید ٹوٹ جائے گی، اس کا دل دکھے گا۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے اس کے دل میں امید بن جائے اور پھر میرے گزرنے کے بعد وہ امید ٹوٹ جائے، میں اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا، تو میں جوتے اتار کر یہاں سے گزرتا ہوں۔ آج اس کی مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ تو بہرحال خلاصہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑوس کے بہت زیادہ حقوق ہے،
اور شریعت نے اتنے حق رکھے ہیں، جیسے حدیث آپ حضرات کے سامنے گزری، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام برابر پڑوسی کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ بھئی پڑوسی کو اب میراث میں بھی حق ملنے والا ہے، تو پڑوسی کا اس قدر حق ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں ہم کس ترتیب پہ چل رہے ہیں، کس ترتیب پہ جا رہے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ مجلس میں جو حقوق العباد، اسلامی حقوق کے تحت حقوق العباد، پھر حقوق العباد میں جو دوسری قسم ہے انسان کے حقوق، پھر اس کی دوسری قسم مسلمان کے حقوق سے متعلق بات ہوگی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔